بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ والی سرکار کا مزار گجرات شہر میں ہے۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق کسی بدقماش نے آپ کی ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ کو ایک ہندو کے پاس بیچ دیا۔ آپ نے اس کی اس قدر خدمت کی کہ ان خدمات سے خوش ہو کر اس نے صلہ میں آپ کو آزادی دی۔ اور دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ علی نقی نامی کسی بزرگ نے آپ کو ایسے ہندو جوڑے کے پاس 200 اشرفیوں کے عوض فروخت کر دیا جن کی اولاد نہیں تھی۔ وہ آپ سے دن رات کام کرواتے، مشقت لیتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی تھی، آپ جو دعا فرماتے تھے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب سرکار کی زبان کا یہ اثر اس ہندو جوڑے کے سامنے آیا تو انہوں نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ آپ کو آزاد کر دیا۔ پھر آپ سیالکوٹ تشریف لائے اور یہاں سید سرمست سیالکوٹی کی بیعت کی۔ شاہ دولہ سرکار کے حوالے سے ان کی زبان، ان کی دعا یا ان کے عمل کے حوالے سے بہت سارے قصے اور کرامات کتابوں میں بھی درج ہیں اور سینہ بسینہ بیان بھی کی جاتی ہے، جو کہ آئندہ کسی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ لیکن آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے جن کو اس مزار کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر سے پردہ ہٹایا جائے اور اس کی پڑتال کی جائے کہ کیا واقعی اس دربار اور صاحب مزار کے ساتھ جو بچے چوہے کے طور پر منسوب کیے جاتے ہیں وہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی۔ ناظرین، جب لوگ یہاں آتے ہیں تو اس اعتقاد اور یقین سے آتے ہیں کہ یہاں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دربار پر آ کر اولاد کی دعا مانگتے ہیں تو اگر پہلا بیٹا ہو تو وہ دربار پر چڑھا دیتے ہیں، اور دربار والے اتنے ظالم ہیں کہ اس کے سر پر ایک توق پہنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کی افزائش رک جاتی ہے، اور پھر 15 یا 20 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس توق کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ دولہ شاہ کا چوہا بن جاتا ہے۔ ناظرین، ایک ایسا ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں عدالتیں کام کرتی ہوں، جس میں NGOs کام کرتی ہوں، جس میں جمہوری حکومت ہو، اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو یہاں چڑھاوا دے دیں؟ اگر چڑھا بھی جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان جو ان صوفیاء کرام کے ساتھ وابستہ ہو وہ ایک گھناؤنا عمل کرے؟ یہ حقیقت ہے کہ اس دربار سے وابستہ یہ دلسوز داستان پاکستان بننے سے پہلے تک سچی تھی۔ باندھ جوڑے اور بے اولاد یہاں آتے اولاد کی دعا کرتے تھے۔ پہلا بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اس مزار کے متولیوں کو سونپ دیا جاتا تھا۔ کچھ شواہد یہ بھی ملے ہیں کہ بچوں کے سروں پر لوہے کا پیالہ پہنانے والی بات بھی سچی ہے، مگر یہ بہت کم سطح پر ہوا کرتا تھا۔ پھر 1912 میں انگریز سرکار کو جب شکایت ملی تو انہوں نے شاہ دولہ کے چوہے بنانے والوں کے خلاف ایک زبردست کارروائی کی اور جو اس دھندے میں ملوث تھے سخت سزائیں دی گئی۔ پھر یہ کام پاکستان بننے سے پہلے چھپ چھپ کر چھوٹے پیمانے پر کیا جانے لگا، جس کا ثبوت سعادت حسن منٹو کے افسانہ شاہ دولہ کا چوہا سے ملتا ہے، جس میں ایک بانجھ عورت سلیمہ نامی نے اس دربار پر دعا کی تھی اور پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلیمہ نے وہ اپنا بیٹا جس کا نام نجیب تھا شاہ دولہ کے مزار پر چڑھا دیا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقسیم سے پہلے تک منت کے طور پر بچے اس دربار پر چڑھائے جاتے رہے، مگر پاکستان بننے کے بعد دولہ شاہ دربار انتظامیہ کے خلاف کوئی مستند ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اور میں گزارش یہ کروں گا کہ سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھرا کریں، تھوڑا سا سوچ لیا کریں اور ان باتوں پر یقین مت کیا جائے۔ اور یہ جو چوہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک کمرے میں جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، یہ بھی سراسر غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ یہاں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے، اس دربار پر ایسا کوئی کام نہیں ہوتا کہ شاہ دولہ کے چوہے آتے ہوں اور کسی کمرے میں جاتے اور غائب ہو جاتے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے کہلانے والے بچے پھر ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ اس طرح کے خاص بچے جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، جن کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں اور وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں، جن سے کچھ عقل کے پورے دعائیں بھی کرواتے ہیں، یہ بچے آتے کہاں سے ہیں؟ یہ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ تو گزارش ہے کہ ایسے بچے جن کی گروتھ مکمل نہیں ہوتی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔
وہاں بھی جہاں شہدولہ کا مزاج نہیں ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ایسے بچے امریکہ، یورپ، افریقہ، UK، آسٹریلیا سمیت پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سروں پر لوہے کا طوق پہنانا نہیں بلکہ یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بیماری بچے میں ماں کے پیٹ سے داخل ہوتی ہے اور اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حاملہ عورت کے خون میں زیکا وائرس شامل ہو جائے۔ یہ وائرس حاملہ عورت کے خون میں شامل ہو کر پیدا ہونے والے بچے کی گروتھ روک دیتا ہے۔ زیکا وائرس ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے جسم میں داخل ہوتا ہے اور پھر بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، جس کو کچھ کمزور عقیدہ کے لوگ اللہ کا مقرب جان کر ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اگر ان بچوں کی دعائیں اتنی ہی مستجاب ہوتی تو سب سے پہلے یہ بچے اپنے لیے دعا کرتے اور تندرست ہو جاتے۔ ناظرین، شاید آپ نہیں جانتے کہ جن گھروں میں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے والدین ان کی خدمت، حفاظت اور فکر میں گھل گھل کر آدھے رہ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی زیکا وائرس کی وجہ سے مائکروسیفلی بیماری کا شکار بچوں کو شہدولہ کی کرامت سمجھے تو ہم ان کے حق میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کریں جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روشنیوں کے یہ مینار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن آخر میں ایک ضروری بات کہ ہمیں آنکھوں اور دل کو کھول کر ان اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے اور ایسی بے بنیاد اور توہم پرستی والی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔